دوبارہ سے ابھی عزم استحکام ہو رہا ہے. ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہر کچھ عرصے بعد ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے. کس طرح اس کو فکس کیا جا سکتا ہے کہ ظاہر ہے یہ ایمرج ہوتی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے, اس میں ریلیجیس اسکالرس کا کیا کردار ہے, بٹ آپریشن یہ جو بھی ہونے جا رہا ہے یا باتیں ہو رہی ہیں, اس پوری چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ آپریشن تو مجھے لگ رہا ہے کہ شاید پی ٹی اے کے خلاف ہی ہو رہا ہے اور بیچ میں ٹی ٹی پی اور باقی لوگ بھی آ جائیں گے, مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے. اچھا, اب رہا مسئلہ کہ یہ بار بار ہمیں کبھی ضرب عزم, کبھی رد الفساد, کبھی عزم استحکام, تو یہ تو ہماری مجبوری ہے. ہم کمبل کو چھوڑنا چاہتے ہیں, کمبل ہمیں نہیں چھوڑ رہا. ہم نے جو اتنی غلطیاں کی ہیں اتنی جلدی تو جان نہیں چھوڑے گی, سیدھی سی بات ہے. اس کے لیے آپ کو کاؤنٹر نیریٹو لانچ کرنا پڑے گا. جو یہ ہمیں پڑھاتے ہوتے ہیں نا, پاکستان کی نظریاتی حدود کی حفاظت ہم کر رہے ہیں. نظریاتی حدود کی حفاظت کوئی نہیں ہو رہی ہے, جغرافیے کی حفاظت ہو رہی ہے. ابھی تک کوئی سیریس کوشش نہیں ہوئی ہے. مجھے بتائیں وہ تمام علماء جو ان چیزوں پہ بولتے تھے, ایک ایک کر کے خود کش حملوں میں شہید کر دیے گئے. ایک بندہ بچا تھا غامدی صاحب, وہ بیچارے پوری زندگی ملیشیا گزاری اور اب وہ بیٹھے ہوئے ہیں امریکہ کے اندر. تو نظریاتی حدود کی حفاظت غامدی صاحب نے کرنی ہے, آرمی چیف نہیں کر سکتا. تو اگر اتنی بڑی بڑی پرسنالٹیز کو ان کو فرنٹ پہ لا کے ان کے ذریعے کاؤنٹر نیریٹو لانچ کیا جائے اور پھر لوگوں کو سمجھایا جائے, پھر یہ معاملہ لیکن وہ ہوا ہے بٹ وہ فیل ہوتا رہا ہے. نہیں, کوئی نہیں ہوا. آپ کس طرح کہتے ہیں, مجھے بتائیں. 2010 کے بعد کافی زیادہ سرکار اس طرح نہیں ہے کہ آپ نے ایک آدھ کوئی پریس کانفرنس کروا دی, وہ بھی یار مجھے بتائیں جب یہ سری لنکن کو قتل کیا گیا تھا, ایک طارق جمیل صاحب آئے ہیں سامنے. اس وقت جتنی مذہبی تنظیمیں تھیں, ٹی ایل پی کے کسی بڑے بندے کا کوئی بیان یہ دلوا سکے؟ کون لوگ تھے وہ؟ ٹی ایل پی کے موٹیویٹڈ لوگ تھے. اگرچہ وہ سمجھتے تھے کہ غلط ہوا ہے, لیکن اسے یہ بیان نہیں دلوا سکے. جو ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ فلاں ملک ہمارے حق میں بیان دے دے اور ہم نہیں دلوا سکتے, یا فلاں کے خلاف دے دے, یہ ان لوگوں سے نہیں دلوا سکتے. میں ہمیشہ ہر دفعہ کہتا ہوں کہ توہین مذہب کے معاملے میں جب کوئی مسئلہ اٹھے اور آپ کو پتہ چل گیا تو آپ ان سے بیان دلوائیں. یہ جڑا والا جو واقعہ ہوا, درجنوں چرچ جلے, کتنا نقصان ہوا. پھر سرگودا میں, سوات میں, اس کے بعد کیا ہماری اسٹیبلشمنٹ کا کام نہیں تھا کہ سعد رضوی کو بٹھاتے اور اس کہتے کہ تو بول؟ اگر یہ نہیں کروا سکے تو آپ چاہے ضرب عزم کر لیں, رد الفساد کر لیں, یا آپ جغرافیائی حدود کی حفاظت کریں گے. نظریاتی حدود کی حفاظت نہیں ہوگی جب تک ان کے بڑے آ کے کنڈیم نہیں کریں گے, جن کی پبلک میں سے ہے. یہ ممی ڈیڈی قسم کے مولویوں کے ذریعے بیان دلوانا, مجھے بتایا طاہر شریفی کے بیان کی کیا اہمیت ہے؟ ہر کوئی معاملہ ہوتا ہے, خان صاحب کا مسئلہ ہو, ان کی گورنمنٹ ہو, وہ خان صاحب کا اسپوکس مین ہوتا ہے. شہباز شریف صاحب آ جائیں, ان کا اسپوکس مین ہوتا ہے. تو یہ تو اس طرح کے جو بندے ہیں نا جو آپ نے لانچ کیے ہوئے ہیں, آپ سے مراد جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا, تو یہ نظریاتی حدود کی حفاظت نہیں کر سکتے. ان کی کوئی ورتھ ہی نہیں ہے بھائی. ورتھ ہے مفتی منیب کی, ورتھ ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کی. اور یہ ڈائیلاگ ہو, پبلکلی یہ آ کے کریں, اور ان کو پابندی کی جائے کہ جو باتیں آپ یہاں پہ کر رہے ہو اپنے جمعے کے خطبوں میں بھی یہی باتیں کرنی ہے. اس طرح کوئی نہیں ہوتا, سیدھی سی بات ہے. کوئی ابھی میں سمجھتا ہی نہیں ہوں کہ نظریاتی حدود کی حفاظت کے لیے کوئی ہوا ہے. رہا میرا مسئلہ, میں اپنی کیپیسٹی میں کر رہا ہوں. جس طرح سیکولرز جو ہے نا ان کی مجبوری ہے, وہ ہمارے دوست انہوں نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ سیکولرز کا خدا جو ہے وہ ٹروتھ ہے, میجورٹی کا. میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں, آسما جہانگیر, کہ طالبان ان کے کفر کے فتوے جاری کر رہے ہیں, اور جب طالبان کو کوئی وکیل نہیں ملتا وہ کہتی ہے میں فری لڑوں گی, سچائی کے لیے کھڑی ہوئی نا. ٹھیک ہے, آسما جہانگیر جیسے مردوں کی ہمیں ضرورت ہے, عورتوں کی بھی ضرورت ہے. ایک آسما جہانگیر آپ 70 سالوں میں صرف پیدا کر سکیں. یہ ایک داڑھی پگڑی والا بندہ کہہ رہا ہے. کتنے لوگ ہیں جو سچائی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, کوئی دلیری دکھانے کے لیے کھڑا نہیں ہوتا. آسما جہانگیر کو سب سے زیادہ تکلیفیں کس سے اٹھانی پڑی؟ مذہبی طبقے سے, اسٹیبلشمنٹ سے. پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ آپ کی خدمت کریں اور آج آپ کا قبلہ درست ہوا ہے, تو آسما جہانگیر یا ان کی لیگیسی جو لے کے چل رہے ہیں وہ فوج کے حق میں کھڑے ہو جائیں. انہیں تو خطرہ ہے کل کو آپ کا قبلہ بدلا تو سب سے پہلے ان کو آپ شہید ہوتے ہوئے دیکھیں گے. تو اس لیے آپ نے طے کرنا ہے. ویسے میں آپ کو ابھی بتاؤں, اس وقت فوج بھری پڑی ہوئی ہے. انہوں نے واقعی ریلیجسلی یہ طے کر لیا ہے کہ اب پاکستان اس طرح نہیں چلے گا. اس کی وجہ ایف اے ٹی ایف, پوری دنیا کی پالیٹکس کا چینج ہونا, یہ بھی گوروں کو کریڈٹ جاتا ہے, ان کو نہیں جاتا. گوروں کو جاتا ہے کہ انہوں نے انہیں سکھایا کہ بندے کے پتر بنو, دنیا میں اس طرح نہیں آپ رہ سکتے, ورنہ ہم یہ کر دیں گے. اگر تم نے یہ 25 کروڑ کا جو ایٹم بم رکھا ہوا ہے نا ادھر آبادی کا, ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے نا, بھوکے نہیں مارنا, تو بھائی پھر ہماری بات بھی مانو. اور وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایف اے ٹی ایف نہ ہوتا نا, میں دیکھتا یہ رد الفساد ضرب عضب کہاں سے آتا.